میلہ ہے بزرگاں دا بڑا وڈا میلہ ہے، چل میلے نو چلیے آدرا اور تجھے ہم دکھلائیں، ہمارے میلے پر چل، ہمارے معبودوں کا، ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ میلے پہ جائے گا پھر تجھے اندازہ ہوگا، پھر تجھے اس گدی کا احساس ہوگا یہ کتنی بڑی گدی ہے، یہ کتنا کرنی والا ہے۔ وہاں پر خلقت تو دیکھنا، وہاں پر دیکھنا لوگ کیسے آ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہے ہیں، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، دیگیں آ رہی ہیں۔ اور ذرا آ تو صحیح دیکھیں کہ ایڈا بڑا پیارا ماحول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اب ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا، فَنَظَرَ نَظْرَةٌ فِي النُّجُومِ، آسمان کی طرف دیکھا، فرمانے لگے فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، میں تمہاری ان حرکتوں سے بیمار ہوں، جاؤ تم جا کے جو کرنا ہے کرو، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، ان سے وہ جب پیٹھ پھیر کے چلے گئے، فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فقال لا تاکلون، میرے ابراہیم نے ایک تیشہ ہاتھ میں لیا ہے، ایک کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھ لیا ہے، ان کے معبد خانے میں گھس گئے ہیں، ان کے وہ معبود جن کی انہوں نے جناب تصویریں بنا کے، مجسمے بنا کے اپنے معبد خانے میں سجائے ہوئے ہیں، آتے جاتے جن کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، جن کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں، جن کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، اس معبد خانے میں میرا ابراہیم چلا گیا۔ کڑی میں کوئی پڑھا دیا جائے، میرے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چلے گئے ہیں، اور وہاں پر جا کے کیا دیکھا، قوم نے جناب طرح طرح کے کھانے بنا کے، کہیں پر فرنی ہے، کہیں پر سوئیاں ہیں، کہیں پر پلاؤ اور بریانی ہے، یہ سامنے رکھی ہوئی ہے، تاکہ جب ہم میلے سے واپس آئیں گے اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر کے جب ہم واپس آئیں گے ان کھانوں کے اندر برکت آ چکی ہوگی، پھر بھنڈارا تقسیم ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم چلے گئے اور جا کے ان سے کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کھانا کی سی ہن دسو، ایمان دے نال پتھر دیاں مورتیاں کھا سکدیاں نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آواز کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں ما لکم لا تنطقون، اور تم مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تانوں یہ کھانا پسند جو نہیں، کوئی ہور لے آئیے، تسی آندے ہو وڈا نہیں کھانا، چلو چھوٹا ہی لے آئیے، وہ بولو تے صحیح، وہ کچھ دسو تے صحیح، جے نہیں پسند، فرنی نہیں پسند، کھیر بنوا لئیے، یہ طرح طرح دے کھانے تواڈے سامنے پہ کھاندے کیوں نہیں؟ لیکن وہ کہاں سے بولے، ان کے پاس کوئی بولنے کی طاقت ہے ہی نہیں، یہ تو بڑے شریف نے۔ اللہ اکبر، اچھاڑا کوئی لا کے لے بھی جاوے تو کدی نہیں اعتراض کیتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا مدینہ طیبہ میں نا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا پھر سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر معلم بن کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، لوگوں کو دعوت دی۔ اب مدینہ کے گھر گھر میں قرآن کی دعوت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، رسول کی دعوت پہنچ رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں کا ایک چودھری ہے عمر بن جموح، ایک ٹانگ سے وہ لنگڑا ہے، صحیح طرح سے چل نہیں سکتا، اس نے اپنے گھر میں ایک لکڑی کا بت بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے پوچھتا ہے بابا جی تہاڈا آرڈر ہوئے، تہاڈی آشیرواد ہوئے تو میں کام کر لواں۔ اب بچے جو ہے نا
اسلام قبول کر لیا، اپنی بیگم سے کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے دھیان رکھیں ایک بڑا بڑا فتنہ ساڈے وچ آ گیا، بہت بڑا فتنہ، وہ بالاں نوں اندے کولوں بچائیں، کدھرے اندے کول جے بہ گئے نا تے دین برباد کر بیٹھن گے، یہ نہیں پتہ گھر دے اندر جامعہ محمدیہ دی شاخ کھل چکی ہے۔ اللہ اکبر، اور بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہے، بچے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور دل میں یہ خیال ہے اپنے ابو کو بھی مسلمان کرنا ہے، کیسے کریں؟ اب مشورہ ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو حضرت مصعب نے ایک بڑی پیاری جو ہے نا وہ ترکیب بتلائی۔ وہ کیا کیا کہ رات کو جناب اب وہ بیٹھا ہے تو بیوی جو ہے نا وہ کہنے لگی چوہری صاحب اب دیکھو نا اے کلام یہ بڑا پیارا کلام ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہتا چپ خبردار، میں اج رات اپنے اس معبود دے نال بابا جی دے نال مشورہ کراں گا، جے انہاں نے اجازت دے دیتی تو مسلمان ہو جاواں گا، نہیں تو کوئی نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بات کرتا ہے، وہ سو گیا، بیٹے اٹھے، اس بت کو اٹھایا جس کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اٹھا کے گھر کے سامنے ایک گندا نالا بہہ رہا ہے اس میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، ڈھونڈتا ہوا دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ قریب ہی ایک گندے نالے میں وہ ملا، لا کے صاف کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، اب تیسرے دن نا اپنے گلے سے تلوار نکال کے اس کے ساتھ باندھ دیتا، کہندا جیڑا تینوں پھڑے انہوں وڈ دمی، پھر میں جاننا تے او جاننے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کی قسم یہ کچھ کرن جوگے، ہائے ہائے ہائے، اوے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تیسرا دن جب ہوا یہی معاملہ ہوا تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے نا، اب بچے ساتھ ہی ساتھ ذہن سازی کر رہے ہیں، ابا جی یہ کچھ کرن جوگا ہوندا تو کچھ گاری نہ دیندا ہیں۔ اب وہاں پہ کھڑا ہو کے نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے 3 دن میں نے تجھے کہا تھا اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو پھر عمر بن جموح خود ہی دیکھ لے گا، لیکن پتہ چلتا ہے تو کاسے جوگا ہے نہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مالکم لا تنطقون، بول دے کیوں نہیں جے، کھاندے کیوں نہیں جے؟ جب دیکھا نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں، ضربم بالیمین، اپنے داہنے ہاتھ کے ساتھ میرے ابراہیم نے فدائی عملہ شروع کر دیا اور ضربیں لگانا شروع کر دی، سب کو کاٹ کر کے رکھ دیا، صرف ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے کے اوپر یوں کر کے جو وہ کلہاڑا تھا وہ لٹکا کے تو باہر آ گئے۔ قوم بڑی خوش، میلے پہ گئی ہے، واپسی پر آئیں گے، بھنڈارا تقسیم ہوگا، برکتیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ اب قوم وہاں پر آئی، جب آ کے دیکھا تو قوم جناب پریشان ہو گئی، ہائے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر اور یہ بیڑا غرق کس نے کر دیا؟ اچھا بھی جڑا خدا ہوئے تو ان کا بیڑا غرق کو کوئی کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے انہ لمن الظالمین، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب آپس میں خسر پسر ہو رہی ہے، اندے کو پوچھدا ہے تے کچھ جاندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اے ہور کوئی نہیں جے کر سکدا، ایک بڑا نوجوان جہا بچہ ہے، بڑا نوجوان لڑکا ہے، نام ہوندا ابراہیم، وہ آندا ہی کہے دن تواڈے معبوداں دی ایسی تیسی کراں گا، لگدا ہے اونے ہی کیتا ہے۔ اچھا، کہا اس کو حاضر کرو، پکڑ کے لے آئے، ابراہیم کو سامنے کھڑا کر لیا، سوال کیا جا رہا ہے، ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ ابراہیم بتلا،
کیا یہ تیرا کام ہے؟ کہ میں قربان جاواں میرے ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے آندے نے مینوں انج لگدا ہے بل فعلوا کبیرہم ھذا، مینوں انج لگدا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، یہ کسی نے منی نہیں تے سارے دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں۔ تے میرے کو سوال کیوں کر دے جے؟ فاسألوہم، اور ان سے پوچھ لو ان کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، یہ بول کے تمہیں جواب دیتے ہیں، ان سے ہی پوچھ لو۔ جب یہ تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں تو تمہیں اپنا دکھڑا بیان نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ اب سوچنے لگے کر کے سر چکا لیا، نہیں جی اوے تے بڑے بھولے نے، کدی بولے ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمانے لگے اُفِّل لَکُم، اور تحفے تواڈے اوپر، لعنت ہے تواڈے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس پر بھی افسوس ہے جس کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت اور بندگی پوجا کرتے ہو۔ بجائے اس کے کہ قوم کو سمجھ آتی، قوم دے کول دلیل کوئی نہیں نا، ایک قوم کی کہندی جاندی حرکوہ وانصروا آلہتکم، حرکوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ اگر تم اپنے معبودوں کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہو، اوے اللہ دا شکر ادا کرو، اونا دے او معبود سن جنہاں نو مدداں دی لوڑ پے گئی، اللہ پاک نے سانو او معبود دیتا ہے اور جنہوں کسے دی مدد دی لوڑ، او جڑا آپ کھاندا نہیں ساری کائنات نو کھلاندا ہے، آپ سوندا نہیں پوری کائنات نو سلاندا ہے، آپ کدی بیمار نہیں ہویا پوری کائنات نو شفا عطا فرماندا ہے، اپنی او دی اولاد نہیں پوری کائنات نو اولاد عطا فرماندا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی دوسرا معبود ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قوم ساری اکٹھی ہو گئی، آخری باتیں 2-3 منٹ مجھے دے دیجئے، میں چاہتا ہوں آج ایک فیصلہ کر کے آپ یہاں سے اٹھیے، 2-3 منٹ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قوم اکٹھی ہو گئی، اب قوم کہنے لگی جب اس نے اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے تو اس کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے اور اس کو سزا بھی بڑی ملنی چاہیے۔ نمرود کے دربار میں لے گئے، نمرود اس کو جب دعوت دی، نمرود کہنے لگا میں تو رب ہوں، یہ مجھے سمجھانے والا کون آ گیا؟ لوگ میری مانتے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، مجھے نصیحت کرنے والا، مجھے واعظ کرنے والا، میرے مقابلے میں آنے والا؟ اس کو یہ جرأت، یہ حوصلہ کس نے بخشا؟ ہمارا مقابلہ، ہم دنیا میں خدا اور یہ ہمارے مقابلے میں؟ بڑا غصہ آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اس کے لیے ایک بہت بڑی عمارت تیار کی جائے اور اس میں آگ دہکائی جائے۔ یہ ہمیں ڈراتا ہے نا جہنم کے عذاب سے، جہنم کا ایک نام جہیم بھی ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے نا رب کی جہیم، رب کا جہنم، رب کی دوزخ بہت بڑی ہے، اس کے لیے ہم دنیا میں ہی دوزخ تیار کر دیں گے، بہت بڑی آگ۔ ایسی ہی جہنم تیار کرو جو ابراہیم جس سے ہمیں ڈراتا ہے، ایسی بڑی آگ جلا دو اور پھر اس کے اندر اس کو ڈال کر دنیا کو دکھلا دو کہ نمرود خدا ہے، اس کا بھی یہی پروگرام ہے، اس کے پاس بھی یہی قوت اور طاقت ہے، یہ بھی اتنی بڑی آگ جلا سکتا ہے، اور اس آگ میں جلا کر اس کو بھسم کر دیا جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہوتی ہے ذہنیت طاغوتوں کی، اللہ کے دشمنوں کی اور باغیوں کی۔ اللہ کی قسم، آج بھی جو دنیا کے طاغوت ہیں، یہ امریکہ
یہ کہتا ہے دنیا میں ورلڈ آرڈر ہمارا ہوگا، حکومتیں تمہاری ہوں گی، پالیسیاں ہماری ہوں گی، ملک تمہارا ہوگا، حکومتیں ہم بنائیں گے، معیشت تمہاری ہوگی، وہاں پر مستحکم قبضہ ہمارا ہوگا، جس کو ہم چاہیں گے حکومت دیں گے، جس کو چاہیں گے اقتدار سے باہر کر دیں گے۔ اور ہمارے ورلڈ آرڈر کے خلاف کون ہے جو کھڑا ہو جائے؟ اور جو کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر آسمان سے بمبوں کی، میزائلوں کی بارش۔ رب کہتا ہے جس طرح سے اس وقت کے نمرود، اس وقت کے خدا، جھوٹے خدا نمرود نے جس طرح سے آگ جلائی، ابراہیم کو ڈالا، ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کی قسم آج بھی اگر ابراہیم کے جیسا ایمان ہوگا، میرا رب آج بھی ان آگوں کو گلزار بنانے پر قادر ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے جس نے رب کی خاطر سارے جگ کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔